بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ ہمارے اس ریجن میں ایک کشیدگی جس کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خاتمہ ہو رہا ہے، ایک اور کشیدگی دستک دے رہی ہے۔ امریکہ اور چین ساؤتھ چائنا سی میں آمنے سامنے ہیں اور چین اس وقت اس سچویشن میں بری طرح سے چراغ پا ہے۔ چین اس وقت کسی بھی طرح سے اس سچویشن کو، اس ڈیولپمنٹ کو ویلکم نہیں کر رہا ہے۔ چین نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے کیونکہ چین کی رائے کے مطابق اس کی سمندری حدود میں اور بین الاقوامی پانیوں میں اس کی جیورسڈکشن میں امریکہ جو ہے وہ دخل اندازی کر سکتا ہے۔ امریکہ بہت نزدیک آ گیا ہے اور یہ چین کے لیے کسی بھی طور قابل برداشت بات نہیں ہے۔ اسی لیے چین کے سب سے بڑے سرکاری اخبار نے اس ریجن میں جہاں دونوں افواج تقریباً آمنے سامنے ہیں، چین نے ابھی اپنی بڑی بحری مشقیں وائنڈ اپ کی ہیں، ریپ اپ کی ہیں۔ امریکہ یہاں گیا ہے بہت بڑی، بلکہ اپنی سب سے بڑی بحری مشقوں کے لیے اس وقت یہ کہا گیا ہے چین کی جانب سے، چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کی جانب سے، کہ ہم بحری بیڑوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب یہ جو بیان ہے یہ اپنے عوام کی کنزمپشن کے لیے دیا گیا ہے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ چین اس وقت اس صورتحال پر کتنا تیار ہے اور اس صورتحال میں چین کے شہریوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گو کہ گلوبل ٹائمز کا جو ٹویٹ ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ اپنے شہریوں کی کنزمپشن کے لیے ہے، لیکن ٹویٹ بڑا سگنیفیکنٹ ہے اور اس کی لینگویج بڑی سخت ہے۔ یہ کہا گیا ہے گلوبل ٹائمز کی جانب سے کہ چائنا ہیز اے سلیکشن آف اینٹی ایئر کرافٹ کیریئر کلر میزائلز۔ چائنا کے پاس بحری بیڑوں کو تباہ کرنے والے میزائل موجود ہیں، طیارہ بردار بحری بیڑوں کو تباہ کرنے والے میزائلز موجود ہیں۔ تو یہ جو یہاں پر بحری بیڑے موجود ہیں، USS یونائٹڈ اسٹیٹس شپ رونلڈ ریگن، USS نمٹس، یہ ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں۔ تو ایک تو چین نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات کی ہے۔ ساؤتھ چائنا سی از ود فلی گراسپ آف PLA۔ ساؤتھ چائنا سی پر PLA کی پیپلز لبریشن آرمی کی مکمل گرفت موجود ہے۔ یہ بھی اپنے لوگوں کو پیغام دیا گیا ہے، انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ امریکی بحریہ کے ان بیڑوں کے آنے سے پریشان مت ہوں۔ پھر کہا گیا ہے US ایئر کرافٹ کیریئرز موومنٹ از ایٹ دا پلیزر آف PLA۔ یہ جو نقل و حرکت ہے ان بیڑوں کی، یہ پیپلز لبریشن آرمی کی اجازت سے ہے۔ اپنے لوگوں کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم نے اس بات کی اجازت دی ہے تو یہاں پر یہ ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہیں یہ موجود ہیں۔ اب چین نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم ان کو تباہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں۔ بڑا دلچسپ ہے اس وقت اس جگہ کو دیکھنا کہ جہاں USS نمٹس اور USS رونلڈ ریگن جو اپنی ہسٹری کی سب سے بڑی نیول ایکسرسائز پر، ان ڈرلز پر موجود ہیں، وہ ہیں کس جگہ؟ ساؤتھ چائنا سی میں۔ اگر آپ نقشے میں اس جگہ کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو حدود ہیں یہ ویتنام کے سامنے سمندری حدود ہیں، یہ حدود ہانگ کانگ کے سامنے سمندری حدود ہیں، جنوبی چین کے سامنے یہ سمندری حدود ہیں۔ ایک جانب یہاں آپ کو تائیوان کچھ فاصلے پر نظر آتا ہے، ایک جانب یہاں آپ کو نظر آتا ہے فلپینز۔ تو اس وقت اس خطے کی سچویشن یہ ہے کہ فلپائن جو ہے وہ بھی خوش نہیں ہے چین کی ان مشقوں کے حوالے سے جو اس کی بحریہ نے ابھی کی ہیں، بڑی مشقیں کی ہیں۔ فلپائن نے یہ کہا تھا ان مشقوں کے موقع پر کہ اگر چینی طیارے ہماری حدود میں آئے، اگر آپ کے بیڑے نے ہماری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ ویتنام نے بھی ناگواری کا اظہار کیا ہے اور تائیوان کے حوالے سے جو تعلقات ہیں اس ریجن میں چین کے، وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ صاف بات ہے کہ وہ کتنے کشیدہ ہیں، اور پاکستان کی بھی اس حوالے سے ون چائنا کی جو پالیسی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ امریکہ جسے ہر حال میں پوری دنیا کا ٹھیکیدار بننے کا شوق ہے اور وہ جگہ جگہ جاتا ہے، اور امریکہ جن جن جگہوں پر مداخلت کے لیے گیا ہے، امریکہ بعد میں اپنے جواز کو ہی درست ثابت نہیں کر سکا ہے ان جگہوں پر مداخلت کے۔ اب اس ریجن میں یہ جو امریکہ آیا ہے، امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ بین الاقوامی قوانین جو ملکوں کو آزادی دیتے ہیں، اپنی فضائی حدود کے استعمال کی آزادی، اپنی بری حدود کے، اپنی زمین کے استعمال کی آزادی اور اپنی بحری حدود کے استعمال کی آزادی،
اسے پامال نہ کیا جا سکے، اسے کوئی چیلنج نہ کر سکے، اور یہ ملک اس بات میں مکمل طور پر آزاد ہوں کہ وہ اپنی آزادیوں کو، اپنے اختیارات کو جو بین الاقوامی قوانین انہیں دیتے ہیں استعمال کر سکیں۔ امریکہ یہ پہلے بھی کہتا رہا ہے کہ چین جو ہے وہ اپنے آس پاس کے چھوٹے ممالک کے اس حق کو جو ہے وہ غصب کرتا ہے، اس حق کو مارتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے بڑا اہم بیان دیا ہے۔ لیجیان زاؤ یہ کہتے ہیں کہ یہاں زیشا جزائر ہیں، جزائر کا ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے، یہ جو زیشا جزائر ہیں یہ چین کی حدود میں ہیں، یہ انڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور یہاں چین نے اپنی مشقیں کی ہیں، یہاں پر کسی اور کا کوئی کلیم نہیں ہے، چین کا یہ لیجٹمیٹ کلیم ہے۔ لیجیان زاؤ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک ایسا ملک جو ریجن کا ملک نہیں ہے، ہزارہا کلومیٹر، ہزارہا مائلز دور وہ ملک ہے، وہ یہاں آ کر اپنی مشقیں کر رہا ہے، تو وہ اس پورے خطے میں مداخلت کر رہا ہے، یہ مداخلت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، یہ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ امریکہ کیا کہتا ہے؟ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ریسنٹلی برسلز میں ایک ورچوئل آن لائن جو تھی وزرائے خارجہ کانفرنس، اس میں بات کی، اور اس میں بات کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ یورپ سے اپنے ٹروپس کو موو کر رہا ہے۔ مائک پومپیو سے سوال ہوا کہ کہاں موو کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہاں موو کر رہے ہیں جہاں ان کی ضرورت ہے، جہاں ہمارے دوستوں کو ہماری افواج کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر مائک پومپیو نے یہ بھی کہا کہ چین جو ہے وہ بھارت کے لیے ایک خطرہ بنا ہوا ہے، ہم اپنے دوستوں کے لیے اپنی افواج کو موو کر رہے ہیں۔ تو اب تازہ ترین بیان میں یو ایس ایس نمٹس کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ آزادی، وہ خود مختاری جو بین الاقوامی قوانین دیتے ہیں اس کی حفاظت کر سکیں دنیا بھر کے ملکوں کے لیے، اور امریکہ اپنے اس ریزولو کو دہرا رہا ہے۔ گلوبل ٹائمز نے جو ٹویٹ کیا اور بتایا کہ ہمارے پاس ایئر کرافٹ کیریئر کلر میزائلز موجود ہیں اور ہماری اجازت سے موجود ہیں، تو امریکی نیوی کی جانب سے اس کا باقاعدہ مذاق اڑایا گیا ہے۔ امریکی نیوی کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ ٹویٹ ہے۔ انہوں نے باقاعدہ، جس طرح جب لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ میں یہاں آ گیا ہوں، نکال کر دکھائیں، اب تو میں آ گیا ہوں، وہی بات کی۔ گلوبل ٹائمز نے کہا کہ یہ ہماری سمندری حدود ہیں اور ہماری اجازت سے امریکی یہ جو بحری بیڑے ہیں یہ یہاں پر آئے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے امریکی جو بحریہ ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ اینڈ یٹ دیر دے آر یو ایس نیوی ایئر کرافٹ کیریئر آپریٹنگ ان دا انٹرنیشنل واٹرز۔ تو چین نے کیا کہا تھا کہ آپ ساؤتھ چائنا سی میں موجود ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم انٹرنیشنل واٹرز میں موجود ہیں۔ کشیدگی کی دوسری بات کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ ایٹ دا پلیزر آف پی ایل اے، پیپلز لبریشن آرمی کی اجازت سے موجود ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایٹ آر ڈسکریشن، ہم اپنی ثوابدید کے تحت موجود ہیں۔ اور جب یہ بتایا گیا کہ ہم تباہ کر سکتے ہیں تو امریکی بحریہ کی جانب سے کہا گیا، یہ ٹویٹر ہینڈل ہے یو ایس نیوی چیف آف انفارمیشن، ان کے ٹویٹ میں کہا گیا کہ ہم ڈرے نہیں ہیں، چین کو یہ بتایا گیا۔ چین کی وزارت خارجہ کا بیان میں نے آپ کو بتایا، دونوں جانب سے چین اور امریکہ مسلسل بیانات داغے گئے ہیں گزشتہ کچھ دنوں میں، اور یہ جو کورونا وائرس کے بعد کی صورتحال ہے اس میں تو یہ تعلقات بہت بگڑے ہیں۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر وبا کو پھیلانے کا الزام لگایا۔ چین کی جانب سے کہا گیا کہ جو وار گیمز تھے ان میں امریکی دستہ آیا تھا، ان کی جانب سے یہاں پر یہ وبا پھیلائی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر باقاعدہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ چائنا وائرس ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چائنا پلاگ ہے ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ جو ملٹری مائٹ کا یہاں مظاہرہ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کارل شسٹر ہیں، یہ اینالسٹ ہیں اور بہت بڑا نام ہے، انہوں نے سی این این سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت امریکہ یہاں جس فوجی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ فوجی طاقت دنیا بھر میں صرف امریکہ کے پاس ہے۔ 4 جنگی کشتیاں، اس کے بعد 2 طیارہ بردار بحری بیڑے، ایک ساتھ ان کی ڈرلز کرنا، یہ طاقت صرف امریکہ کے پاس ہے۔ لیکن کارل شسٹر نے کہا ہے کہ ہمیں چائنا کی فوجی طاقت کا اندازہ لگانے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ چائنا کے پاس ایک بہت بڑا بیڑا موجود ہے اور چائنا کچھ دنوں میں طاقت کا توازن بھی قائم کر لے گا، کیونکہ دوسرا بیڑا جو ہے وہ پہلے کو جوائن کرے گا، اور جس طرح امریکہ کے یہ 2 بحری بیڑے ایک ساتھ کام کرتے ہیں، چین بھی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔